بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، جو شخص 2 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا ایسا کرنے کی کسی میں طاقت ہے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ شخص کیسا ہے جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ مجھے اس کی طاقت ہوتی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھا تو گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق نازل فرمائی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرے اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، تو ایک روزے کے 10 روزے ہوئے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے اور پوچھتے، کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ ہم کہتے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے، میں روزے سے ہوں، اور اپنے روزے پر قائم رہتے۔ پھر کوئی چیز بطور ہدیہ آتی تو روزہ توڑ دیتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کبھی روزہ رکھتے اور کبھی کھول دیتے۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے؟ تو کہا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی صدقہ نکالے، پھر کچھ دے اور کچھ رکھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، میں بھی اس دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ اس درزی نے روٹی اور شوربہ جس میں کدو اور بھنا ہوا گوشت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے قطرے پیالے میں تلاش کر رہے تھے۔ اسی دن سے میں بھی برابر کدو کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ایک انصاری عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز کیوں نہ بنوا دوں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعظ کے وقت بیٹھا کریں، کیونکہ میرے پاس ایک غلام بڑھئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تمہاری مرضی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر جب ممبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس نے تیار کیا تو جمعہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پر بیٹھے تو اس کھجور کی لکڑی سے رونے کی آواز آنے لگی، جس پر ٹیک دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پھٹ جائے گی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت بھی وہ لکڑی اس چھوٹے بچے کی طرح سسکیاں بھر رہی تھی جسے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ لکڑی خطبہ سنا کرتی تھی، اس لیے روئی۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی۔ اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اوس بن اوس کہتے ہیں، لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ مر کر بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر
پیغمبروں کے بدن کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 ساعت یعنی گھڑی کا ہے، اس میں 1 ساعت گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت یا گھڑی میں تلاش کرو۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔